پاکستان کی تاریخ میں 4 دن انتہائی اہم ہیں۔ قرارداد پاکستان، جس دن پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوم آزادی پاکستان، جس دن پاکستان حاصل کر لیا گیا۔ یوم دفاع پاکستان، جس دن پاکستان کا دفاع کیا گیا۔ اور یوم تکبیر، جس دن پاکستان کے وجود کو لازوال بنا دیا گیا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ میں ہوں نیلم عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیلم عامر آفیشیل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی اور موٹیویشن لے کر آئے گا۔ یوم تکبیر کا یہ سفر 1953 میں شروع ہوا، جب پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر صنعتی اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ریئیکٹرز کی تعمیر کی یادداشت پر دستخط کیے۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ اس کے بعد پاکستان نے 1960 اور 63 کے دوران یورینیم کی تلاش کا پروجیکٹ شروع کر دیا، جس کے تحت لاہور اور ڈھاکہ میں 2 سینٹرز قائم کیے گئے۔ یہ دوسری بڑی اہم پیش رفت تھی۔ ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کے ذخائر ملنے کے بعد پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کیا۔ سن 1965 میں پاکستانی اداروں کو علم ہوا کہ بھارت ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، جس پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان نے بین الاقوامی طور پر اٹامک انرجی کے پاکستانی انجینئر منیر احمد خان سے ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں بڑی اہم تھیں، لیکن وقتی طور پر ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں کینیڈا کی مدد سے 1972 میں پہلا سویلین نیوکلیئر ریئیکٹر لگایا گیا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستانی حکام نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انڈیا سے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ضروری ہے، کیونکہ انڈیا کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان کے حصے بکرے کرنے کی کوششوں اور سازشوں میں لگا رہتا ہے۔ جب 1976 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان ہر صورت میں ایٹم بم بنائے گا، چاہے ہمیں گاس ہی کیوں نہ کھانا پڑے۔ 1974 میں کینیڈا نے جوہری عدم پھیلاؤ تنازع کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ایٹمی تعاون کو ختم کر دیا۔ اسی سال پاکستان نے یورینیم کی افسودگی کے لیے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی تھی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورینیم افسودگی کا کام شروع کیا۔ یورینیم افسودگی پر کام کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کسی بھی طور پر چین حاصل نہیں کرنے دے رہا تھا۔ سب سے پہلے بھارت نے 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے اپریل 1998 میں ایٹمی میزائل غوری کا تجربہ کیا۔ انڈیا نے 11 اور 13 مئی 1998 کو یکے بعد دیگرے ایٹمی دھماکے کیے۔ دھماکوں کے بعد انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دھمکی امیز بیانات دیے جانے لگے۔ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بھارت کو جواب دیے جانے کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے بھی ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر متعدد ممالک پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے لگے۔ اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے۔ پاکستان پر پابندیوں کی دھمکیاں دی گئی۔ اس وقت کی امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اربوں ڈالرز کی ایڈ کا بھی لالچ دیا۔ یہ ایک کڑا وقت تھا۔ اس وقت پر وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے اور ان پر بہت دباؤ تھا، لیکن جلد ہی حکومت نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا اور دھماکوں کے لیے بلوچستان کے علاقے چاگی کا انتخاب کیا۔ مئی 1998 کی صبح پاکستان کی تمام عسکری تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ یہ 28 مئی 1998 کی صبح تھی۔ دھماکے کے مقام پر 10 کلومیٹر دور آبزرویشن پوسٹ پر 10 ارکان پر مشتمل ٹیم پہنچ گئی، جن میں اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک مند، کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے 4 سائنسدانوں کے ساتھ
पाक फौज की टीम के कायद जनरल जुल्फ़िकार भी शामिल थे। 3:16 पर फायरिंग बटन दबाया गया, जिसके बाद 6 मराहल में धमाकों का खुदकार अमल शुरू हुआ। नाराए तकबीर की गूंज में पाकिस्तान ने कामयाब धमाके किए और पाकिस्तान दुनिया का 7वां और इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क बन गया। लहू में भीगे तमाम मौसम, लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे, हाँ तुम खड़े थे। पाकिस्तान की जैनब से एटमी धमाकों के बाद 28 मई को यौम तकबीर के नाम से मौसूम किया गया। लेकिन ये दिन हमें पैगाम देता है कि हम बहैसियत कौम जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर हम कर गुजरते हैं। हम घास खाकर भी एटम बम बना सकते हैं अगर ये जज्बा हमारे मौजूदा हुक्मरानों में, मौजूदा अवाम में, मौजूदा सियासी कुव्वतों में, मौजूदा साइंसदानों में, मौजूदा डॉक्टर्स में, गर्ज के मुआशरे के तमाम अफराद में आ जाएगा कि हम चाहे पेट पर पत्थर बांध लें, अपना कर्ज उतारेंगे, मेहनत करेंगे, चाहे हाथों पर छाले बन जाएं, फिर ही हम अपनी कौम को सुरखरू करेंगे और हमें कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे न कभी खम हो सरे वकार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। आमीन सुम्मा आमीन।